ان چیزوں سے ابھی ناواقف ہیں۔ زمانے میں جو فتنے چل رہے ہیں اس وقت ہمیں سب سے زیادہ بڑا فتنہ جو درپیش ہے، پہلے کسی زمانے میں ایسا ہوتا تھا، فتنہ جب اٹھتا تھا تو معلوم ہوتا تھا فلانا مسئلہ کے بھائی لوٹا پارٹی دا بھابی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، فلانا ٹمکا، وہ پتہ ہوتا تھا کہ فتنہ کسی اور مسلک سے اٹھا ہے۔ اب وہ ہم اس کی سرکوبی کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اب جو پریشانی آ بیٹھی ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ نام لیتا ہے اہل سنت و جماعت کا، بندہ نام لیتا ہے اہل سنت و جماعت کا اور دعویٰ کر رہا ہے اپنے منہ سے کہ میں سنی ہوں، لیکن سنی ہونے کا دعویٰ کر کے بندہ کاٹ بھی رہا ہے تو عقیدہ اہل سنت کو کاٹ رہا ہے۔ یہ فتنے جو اس وقت ہمارے اندر سے اٹھ رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے، چمن زمان جیسے، ظہور فیضی جیسے، یا اب نیا ڈاکٹر صداقت جیسے لوگ جتنے ہیں، یہ سارے کے سارے اب جو اندر سے فتنے اٹھ رہے ہیں وہ زیادہ پریشان کن ہیں، اس لیے کہ اب بکرے کی کھال میں کھوتے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ کھال ان کی اوپر جو ہے نا وہ اہل سنت جیسی ہوتی ہے، اندر سے بندہ جو ہے نا وہ رافضی طبیعت کا نکلتا ہے یا لوٹا پارٹی طبیعت کا نکلتا ہے، دعویٰ اہل سنت کا کرتا ہے اور کاٹتا بھی ہمیں۔ ظاہر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ جو ایسے بولے دماغ کے مولوی اب آنے شروع ہو گئے ہیں نا، آپ کو نہیں معلوم، یہ جس وقت کاٹ لیتے ہیں نا تو انجیکشن 14 نہیں 16 لگتے ہیں۔ پھر بہرحال ان سے نبٹنے کے لیے پھر تحریری معاملات بھی یہاں سے لے کے سکھر کراچی تک جو ہے وہ ہمارے جاری ہیں بحمد اللہ تعالی۔ آپ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا یہ جتنے میدانوں میں ہم نے قدم رکھا ہوا ہے سب میں کچھ نہ کچھ خدمت رب العالمین جل وعلا میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض ہے آپ کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے اس وقت، یہ آدھا پونا گھنٹہ جو ہے نا یہ آپ کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے۔ آپ کی مہربانی ہے، آپ یہاں سے جانے کے بعد بے شک آرام فرما ہو جائیں، اور جب تک آپ کو قم بإذن اللہ نہ کہا جائے آپ بے شک نہ اٹھیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب تک آپ کو یہ نہ کہا جائے اٹھ اللہ کے حکم سے، یہ جملہ ویسے اس وقت کہا جاتا ہے جب بزرگ کرامت کا اظہار کرتے تھے نا تو کسی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے باہر آ جا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں نے آپ کے ساتھ خوش مزاجی کی ہے اس لیے تاکہ آپ کے اور میرے درمیان کچھ فاصلے ہٹیں گے نا تو بات سمجھانے میں ذرا مجھے آسانی رہے گی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہاں سے جانے کے بعد بے شک آپ ایسا آرام کریں کہ آپ کو قم بإذن اللہ کہہ کر اٹھانا پڑے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اتنی دیر تک کوشش کریں جب تک آپ بیٹھے ہیں یا جب تک میں بول رہا ہوں تو آپ مہربانی کریں۔ میں نے بھی یہاں سے جا کے سونا نہیں ہے، یہاں سے جاتے ہی سیدھا دارالعلوم سے پرچے لے کر ایک جگہ امتحان لینے کے لیے جانا ہے، پھر کب فارغ ہونا ہے؟ رات فاروق آباد تک کا سفر ہے میرا، 4-5 پروگرام شہر کے اندر شہر کے باہر، پھر یہ بھی ڈیوٹی ہے۔ کل صبح فجر میں بھی فارغ نہیں، رات عشاء میں بھی فارغ نہیں، آگے یہ تسلسل جو ہے وہ آپ کو نومبر کے آخر تک جاری رہنا ہے کم از کم۔ ابھی تک جو تاریخیں میرے پاس نوٹ ہے نومبر تک، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہٰذا اس لیے عرض کر رہا ہوں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس میں آپ کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے۔ ادھر ادھر کا چھوڑ کے نہ صرف بات سمجھنے کی طرف تھوڑی سی توجہ فرمائیں، اس کے بعد آپ نے آرام ہی کرنا ہے۔ گزارش خدمت دوبارہ سمجھیں، مسئلہ سمجھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی رحمت کو اور سرکار کے وجود کی برکت کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کسی زمانے کے ساتھ مشروط اور مقید نہیں کیا۔ مثلا قرآن عزیز واضح لفظوں میں آپ سمجھ لیں، قرآن عزیز سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ایک شے کا اظہار کرواتا ہے۔ فرمایا محبوب آپ کہیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ اظہار کریں، اور یہ اظہار کب کا ہے؟ یہ اس وقت کا اظہار ہے جب کہ آپ کی عمر مبارک ابھی بقول مفسرین تین دن کی ہے، آپ اپنے مہد میں ہیں، پنگوڑے میں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ سے اعلان کروا رہا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور نبی بھی بنا دیا ہوا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا دیا ہوا ہے، صیغہ ماضی، وجعلنی مبارکن، یہ جملہ سمجھنے کے لائق، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں برکت والا بھی مجھے بنایا ہے، اور کیسی برکت؟ اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے برکت والا بنا دیا ہے۔ لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جو اظہار ہو رہا ہے اللہ کا بندہ ہونے کا، نبی ہونے کا،
اور خاص طور پہ یہ جو آپ کے وجود مبارک کی برکت کا اظہار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ولادت کے بعد اس چیز کا اظہار کروایا ہے۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے نہ ولادت کے ساتھ مشروط کیا ہے، نہ اعلان نبوت کے ساتھ مشروط کیا ہے، نہ زمانے کے ساتھ، دور کے ساتھ مشروط فرمایا ہے، بلکہ زمانہ کوئی بھی ہو آپ اٹھا کر دیکھیں، زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے تو تذکرہ رحمت آپ کو سرکار کا وہاں بھی نظر آئے گا، زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے تو تذکرہ رحمت آپ کو سرکار کا وہاں بھی نظر آئے گا، زمانہ حضرت ابراہیم کا ہو، حضرت موسیٰ کلیم کا ہو یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، ہر نبی کے دور میں اگر آپ کو تذکرہ رحمت نظر آئے گا تو آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آئے گا۔ گرامی اب اس پر مثالیں لے لیں، وقت کم ہے، میں 2-4 مثالیں پیش کر کے اختصار کے ساتھ تو آپ 10-15 منٹ کا دورانیہ مجھے دیں، میں آپ سے زیادہ گھڑی کو دیکھ رہا ہوں اس وقت۔ مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے حکم کا خلاف کیا، منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، آپ نے ارتکاب کر لیا، پھل کھا لیا، بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو زمین پر اتارا، سیدہ حوا سلام اللہ علیہ آپ بھی زمین پر تشریف لے آئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام رب العالمین جل وعلا کو راضی کرنے کے لیے بارگاہ حق میں توبہ پیش کر رہے ہیں، عرصہ دراز گزر گیا، یہ مسئلہ سمجھ لے، نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی جو خواہش تمنا دعا رب کی بارگاہ میں ظاہر ہوتی ہے، اس کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قبولیت میں تاخیر نہیں فرماتا، فوراً قبول کر لی جاتی ہے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے جس وقت رب کی بارگاہ میں توبہ پیش کی تو اب مستجاب الدعوات ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ توبہ قبول ہو گئی، البتہ توبہ کی قبولیت کا جو سند نامہ وہ ابھی نہیں آیا، اعلان نہ ہوا۔ زمین پر آ کر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ نے رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بارہا توبہ کا اظہار کیا اور توبہ کی قبولیت کا سند نامہ نہ آیا، سرکار فرماتے ہیں اس وقت آپ نے آخری جو لفظ کہے وہ یہ تھے، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ اب میں تجھ سے مانگ رہا ہوں توبہ کی قبولیت کا سند نامہ، لیکن ایسے ہی نہیں مانگ رہا بحق محمد، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ مانگ رہا ہوں۔ کیا آپ بھی بخشش نہیں فرمائے گا؟ کیا آپ بھی بخشش کا اعلان نہ فرمائے گا؟ تو سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا، اے آدم بھلا آپ بتائیے، ابھی جب کہ ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ظاہر نہیں کیا، سرکار کی ولادت نہیں ہوئی، آقائد عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شانوں کا اظہار ابھی علل اعلان ہوا نہیں، تو آپ نے کیسے ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا، پہچان لیا؟ عرض کے الہی، جب تو نے اپنی روح میرے جسم میں داخل کی، میں نے آنکھ کھولی تو عرش کے قوائم پر لکھا ہوا دیکھا، وہاں عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے اس وقت جان لیا تھا کہ وہ ذات جن کا نام نامی اسم گرامی اللہ نے اپنے اسم مبارک کے ساتھ ملایا ہے، کائنات میں ان سے بڑھ کر رب کا محبوب ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اگر ان کے سوا رب کا کوئی اور محبوب بھی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کا نہیں بلکہ اس کا نام اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ ملا تھا۔ میں نے اس لیے سرکار کے نام کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ تو رب العالمین جل وعلا کی جناب سے یہ حکم آیا، فرمایا اے آدم آپ نے سچ کہا، واقعی اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا اظہار اور سرکار کو اس کائنات میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں آسمان پیدا کرتا نہ زمینیں پیدا کرتا، حتیٰ کہ آپ کو بھی تخلیق نہ بخشتا، بلکہ امام ربانی تو لفظ یہاں تک لائے، آپ فرماتے ہیں رب العالمین جل وعلا نے فرمایا اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا اظہار مقصود نہ ہوتا تو میں رب العالمین جل وعلا تو اپنا رب ہونا بھی کسی پر ظاہر نہ فرماتا۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، دور حضرت آدم علیہ السلام کا ہے،
زمانہ سیدنا آدم کا ہے، لیکن اس میں تذکرہ سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کا ہو رہا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا جو نامہ اتر رہا ہے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ اتر رہا ہے۔ شرح زرقانی کی ایک روایت سمجھیں، ویسے اگر خالی اسی روایت پر میں اکتفا کروں نا جو ابھی عرض کرنے لگا ہوں تو کافی ہوگا، سارے زمانے اس میں حل ہو جائیں۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تھوڑی توجہ ہے، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کچھ پریشان ہیں، کوئی غم ہے، حزن ہے آپ کے چہرے مبارکہ پر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پوچھ لیا، فرمایا علی پریشان لگ رہے ہو، خیر ہے؟ پریشان ہو؟ خاموش رہنے کے بعد عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو یہ معلوم ہے کہ علی پریشان ہے تو یہ بھی تو پتہ ہوگا نا بھئی علی پر کیوں پریشان ہے، بتانے کی ضرورت تو نہیں، پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا علی کیوں پریشان ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، جب آپ کو یہ پتہ ہے علی پریشان ہے، یہ بھی پتہ ہے بھئی کیوں پریشان ہے، تو پھر حضور مہربانی فرمائیے نا یہ غم دور ہو جائے، کوئی ایسی عنایت فرمائی یہ غم جاتا رہے، پریشانی جاتی رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن کو بلاؤ۔ امام حسن آئے، 4 5 6 سال عمر ہوگی اس وقت آپ کی۔ فرمایا چل حسن اپنے باپ کے کان میں اذان پڑھ، اپنے باپ کے کان میں اذان پڑھ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھی نا جس وقت، تو جیسے ہی آپ نے اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا تو مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذان میں جیسے ہی سرکار کا نام آیا تو میرا غم دور ہو گیا، پریشانی دور ہو گئی، حزن رہا ہی کوئی نہیں، کوئی پریشانی نہیں رہی۔ سرکار کے نام نامی اسم گرامی کے کان میں پڑھتے ہی ہر طرح کا غم دور ہو گیا۔ فرمایا میں نے جس وقت غم دور ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے، فرمایا علی پریشانی جاتی رہی؟ جی ہاں یا رسول اللہ، پریشانی ختم ہو گئی۔ فرمایا سن علی یہ نام ہی ایسا ہے، میرا تیرا ہی غم دور نہیں ہوا بلکہ جب یہ نام آدم علیہ السلام کے سامنے لیا گیا تھا نا ان کا غم اور پریشانی بھی اسی نام کی وجہ سے اللہ نے دور فرما دی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر واقعہ پورا بیان فرمایا۔ فرمایا آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو سیدہ حوا سلام اللہ علیہا سے ملاقات نہ ہو رہی تھی، چونکہ آپ کو تو اتارا گیا الگ شہر میں، سیدنا آدم علیہ السلام الگ شہر میں اتارے گئے۔ ایک غم یہ ہے اور ایک غم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا، وہ حکم نظر انداز ہو گیا، عزم نہیں تھا لیکن وہ حکم نظر انداز ہو گیا۔ یہ 2 طرح کے غم، پریشان ہیں آپ، اور روئے زمین پر سیدنا آدم و حوا سلام اللہ علیہما کے علاوہ کو دوسرا انسان بھی کوئی نہیں، تیسرا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پریشان حال ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی جناب میں عرض کیا الہی جناب آدم پریشان ہیں، ابو البشر پریشان ہیں، غمگین ہیں، مالک اگر تو اجازت دے تو میں جا کر ان کا غم دور نہ کراؤں۔ سرکار فرماتے ہیں رب العالمین جل وعلا کی جناب سے اجازت ملی، ہاں جبریل جاؤ اور حضرت آدم کی یہ پریشانی دور کر کے آؤ۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے سامنے اس چیز کا اظہار فرما رہے ہیں۔ فرمایا علی جبریل آئے اور آ کر حضرت آدم علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو کر اذان پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے آقا فرماتے جب کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی یہ کلمہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کا ادا کیا حضرت جبریل نے تو سیدنا آدم علیہ السلام کی ساری پریشانیاں جاتی رہیں، حضور کا نام آ گیا ہے، سرکار کا نام آیا ہے۔ سرکار کا نام آنے سے ہی سیدنا آدم علیہ السلام کا غم جاتا رہا۔ یہ حضور کی رحمت ہے، دور آدم علیہ السلام ہے، بیان سرکار اپنے زمانے میں فرما رہے ہیں، لیکن سرکار کے نام نامی اسم گرامی کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ پریشانی اور حزن جاتا رہا۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال عرض کیا، اور سوال ایسا ہے کہ جناب والا پریشانی ابھی آئی تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے دعا ہے کہ مالک سرکار کا صدقہ اس پریشانی سے ہمیں محفوظ فرما دے اپنی رحمت سے۔
وہ پریشانی آئی تو نہیں، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سوال پوچھ کر ویسے ہمارا بہت سارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ میں پریشان تھا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی آیا تو میری پریشانی جاتی رہی۔ یا رسول اللہ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کا غم بھی آپ کے نام نامی کے سبب سے جاتا رہا۔ میرے آقا یہ ارشاد فرمائیے جب قیامت کا دن ہوگا سیدنا آدم سے لے کے آپ کی امت تک ساری کائنات کی امتیں میدان محشر میں موجود ہوں گی اور ہر شخص اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوگا، معلوم نہیں حساب میں کیا نتیجہ نکلے گا کیا نہ نکلے گا۔ تو حضور یہ ارشاد فرمائیے جب ساری کائنات اس وقت پریشان ہوگی تو حضور اس وقت جو پریشانی ہے اس کا غم، وہ غم کیسے دور ہوگا، وہ حزن کیسے جائے گا، وہ پریشانی کیسے دور ہوگی؟ تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ یہ ملاحظہ فرمائے، مولا کائنات حضور کے ظاہری دور میں ہے، یہ ایک زمانہ ہے حضور کی رحمت کا، ان کا غم جاتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام ابتدائی زمانہ میں ہے، یعنی دور کی ابتدا، زمانہ کی ابتدا، ان کا غم بھی سرکار کے وسیلے سے جاتا رہا۔ اب یہ زمانے کی انتہا ہے جہاں میدان محشر کا تذکرہ چل رہا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال سنا فرمایا علی بات یہ ہے میدان محشر ہوگا، ساری امتیں موجود ہوں گی، حاضر ہوں گی اور ہر کوئی پریشان ہوگا حساب کے نتیجے کے بارے میں۔ فرمایا کہ اتنے میں جب ساری کائنات پریشان حال ہوگی تو میں اپنے براق پہ سوار ہو کے آؤں گا۔ فرمایا میدان محشر میں اپنے براق پہ سوار ہو کے آؤں گا۔ اور یہ بھی کیا کمال جملہ ہے، سننے کے لائق ہے جناب۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنے براق پہ سوار ہو کے آؤں گا اور میرا بلال میرے ساتھ اپنی سواری پہ سوار ہو کے آئے گا۔ میرا بلال میرے ساتھ اپنی سواری پہ سوار ہو کے آئے گا۔ یہ جملہ بڑا سماعت کے لائق ہے، اس کو اگر توجہ فرمائیں آپ تو سمجھ آ جائے گی، قرینہ ہی ہوتا ہے۔ اگر بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا مؤذن اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر خزانہ یہ اگر میدان محشر میں سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے حضور کا غلام، تو آپ ذرا اندازہ فرما سکتے ہیں حضرات حسنین کریمین کیسے میدان محشر میں تشریف لائیں گے؟ ہیں جی آپ اندازہ فرمائیں حضرات حسنین کریمین کیسے آئیں گے؟ اور وہ بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہوا ہے، بعض روایات کے یہ لفظ ہیں، فرمایا میں اپنی براق پہ سوار ہو کے آؤں گا اور یہ میرے دونوں شہزادے حضرت امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما، فرمایا یہ میری سواری قصبہ پہ سوار ہو کے آگے پیچھے یہ بھی میدان محشر میں میرے ساتھ سواری آئیں گے، حضور کی سواری پہ سوار ہو کر آئیں گے۔ یہ حضرات حسنین کریمین کی شان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں براق پہ سوار میدان محشر میں آؤں گا، جب میں دیکھوں گا کہ امتیں پریشان حال ہیں تو میں اپنے مؤذن بلال سے کہوں گا بلال اپنی اونٹنی کی پشت پہ کھڑا ہو جا اور اذان پڑھ، اذان پڑھ۔ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد فرمایا جب بلال اذان پڑھیں گے محشر میں اللہ اکبر کی صدا گونجے گی، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ترانہ گونجے گا تو امتیں پریشان حال ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا جیسے ہی بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تو اول سے لے کے آخر تک ساری خلق کا ہر ایک کا غم جاتا رہے گا، اس لیے کہ سرکار آ گئے ہیں، اب سرکار تشریف لے آئے ہیں، ہر ایک کا غم جاتا رہے گا۔ گرامی قدرادرین یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ دیکھیں تو ابتدائی دور میں بھی سرکار کی رحمت جلوہ فرما ہے، سرکار کا اپنا دور تو پھر دور ہے نا وہ تو حضور کا ہے، اس میں بھی سرکار کی رحمت جلوہ فرما ہے، اور کائنات کا اختتامی منظر نامہ قیامت کا ہے، وہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ظاہر کرنی ہے۔ ایک روایت سماعت فرمائے جسے امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لائے اور حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خصائص کبریٰ میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 200 برس عمر ہے ایک بندے کی، اور 200 سال کے بارے میں معروف ہے کہ اس نے زندگی ساری بدکاری میں گزاری ہے، بد کرداری میں گزاری، شراب نوشی عام معمول ہے اس کا، مر گیا، قوم نے اٹھا کے روڑی پہ پھینک دیا، اس قابل ہی نہیں سمجھا، بس کو غسل دیا جائے، کو خوشبو لگائی جائے، کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے کو دعائے رحمت کو دعائے بخشش کر کے پھر اس کی عزت کے ساتھ تدفین کی جائے، نہ ایسے ہی اٹھا کے تو روڑی پہ ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے میرے آقا فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمایا اے موسیٰ کلیم پیارے، ہمارا ایک خاص بندہ انتقال کر گیا ہے اور آپ کی قوم نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور اس کو روڑی پر ڈال دیا ہے، آپ اسے اٹھائیے، اس کو غسل دیجئے، کفن دیجئے،
عزت کے ساتھ اس کی تدفین فرمائیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہی تیرا حکم سر آنکھوں پر پورا کروں گا، لیکن عرض یہ ہے کہ میری ساری امت اس کی بدعمالیوں پر گواہ ہے، ایسے ہی اس کو نہیں ڈالا۔ یہ وہ بد کردار ہے کہ پلک جھپکنے برابر بھی کبھی اس کو نیکی کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ میرے مالک آج تیرا حکم نامہ آ گیا ہے کہ عزت کے ساتھ اس کی تدفین کی جائے، اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، حکمت کیا؟ تو باری تعالیٰ جل وعلا کی جناب سے جو جواب آیا وہ سماعت کے لائق ہے۔ یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہ زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا موسیٰ آپ کو اور آپ کی امت کو یہ معلوم ہے کہ یہ وہ گناہ گار ہے 200 برس کی عمر میں کبھی اس نے نیک عمل نہیں کیا، کوئی اچھا عمل نہیں کیا، بد عملی میں، بد کرداری میں رہا ہے، بدکاری میں رہا ہے، شراب کے نشے سے باہر ہی کبھی نہیں آیا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ جب کبھی اس کو شراب کے نشے سے ہوش آتا تھا، تازہ وضو کر کے وہ کتاب تورات جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے کھولتا تھا، اور پوری کتاب میں جہاں کہیں ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا وہاں ہاتھ لگا کے بوسہ دے کے آنکھوں کو لگایا کرتا تھا۔ اس کی یہ ادا ہمیں اتنی پسند ہے، ہمارے محبوب کے نام کی تعظیم کرتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج مرنے کے بعد اس طرح بے عزتی کر کے اس کو ڈال دیا جائے؟ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عزت کرنے والا ہے، لہذا حق یہ بنتا ہے کہ آپ بھی اس کی عزت افزائی فرمائیے، آپ اس کو عزت دیجیے اور آپ اس کی تدفین فرمائیے۔ آپ اس پر ملاحظہ فرمائیے، وہ بندہ جو 200 برس کی عمر پا کر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نافرمانیوں میں زندگی گزار کے یہ حال اس کا ہے کہ ساری زندگی اس نے کبھی نیکی نہیں کی، اگر ہوش میں آتا ہے تو صرف اتنی نیکی کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی دیکھتا ہے اور ہاتھ لگا کر حضور کے اسم پاک کو بوسہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نام کی تعظیم کرنے والے کو سرکار کی رحمت سے محروم نہیں رکھ رہا۔ تو آپ اندازہ فرمائیے وہ بندہ جو سرکار کا امتی ہے، سرکار کا غلام ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر یقین رکھتا ہے، رب العالمین جل وعلا کا بندہ ہے، رب کے فضل پر یقین رکھتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار کا امتی ہو، حضور کی رحمت کے امیدوار ہو، رب العالمین جل وعلا اس دنیا میں یا آخرت میں اس کو سرکار کی رحمت سے محروم قرار دے دے؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے حضور کی رحمت بنائی ایسی ہے، سرکار کی رحمت بنائی اللہ نے ایسی ہے کہ کسی دور کے ساتھ اس کو مشروط نہیں کیا۔ ہاں یہ ہے کہ آج اگر دیکھا جائے تو اکثریت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت سے، رب کے فضل سے بھی اعتقاد جاتا رہا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی طرف بھی توجہ کوئی نہیں رہ گئی۔ اور اس کا سبب یہ زمانے کے فتنے ہیں۔ نوجوان دیکھتے ہیں کبھی کسی انجینئر مسلی کے پیچھے لگ گئے جناب، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے۔ یہ بھی اس مسلی کا جملہ ہے نا جس نے کہا تھا کہ اے مولویاں سن کہانی سنائی ہے کہ وہاں سرکار شفاعت فرمائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو امت کی وجہ سے پریشان ہے، اور مسئلہ یہ ہے وہ ہے۔ میں کہ بے ایمان آدمی، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے حق میں رحمت اور شفقت کے آنسو بہانا، اس کی وجہ یہ نہیں، اور یہ جو تمہیں سمجھ آئی ہے بے ایمان آدمی کے قوم کی شکایت کریں گے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیرے نال دے بے ایمانہ بارے ہے۔ یہ ہم نے پڑھا ہے پورا قرآن عزیز تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آیہ مبارکہ تیرے جیسے بے ایمانوں کے بارے میں نازل کی ہے جو ویسے ہی سرکار کی رحمت سے مایوس ہیں۔ یہ سرکار کی رحمت سے مایوسی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات کر رہے ہو، سرکار نے تو ہماری شکایت لگا دینی ہے وہاں پر، اور باقی تیری بندی ہے بے ایمان آدمی، تیری شکایت بندی ہے اس واسطے کہ تو وہ باندر آدمی ہے کہ جس کے ہاتھ میں اس طرح آ گیا ہے اور وہ جناب جس کی گردن آ رہی ہے کاٹے جا رہا ہے۔ بس سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ زرداری نے ایک جملہ کہا تھا، بندہ بڑا جو ہے نا غیر دیانتدار قسم کا ہے، لیکن اس کا جملہ بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ کسی اور کے بارے میں، سیاستدان کے بارے میں، کاری ہے ایہی سمجھو جی میں باندرہ دے ہاتھ اس طرح آیا ہے اور جدھر دل کر رہے ہیں پھیری جا رہے ہیں۔ اے بھی وہ بے شرم آدمی ہے جس کے ہاتھ میں زبان اور کلام کی کینچی آ گئی ہے، اور یہ ایسا کم نصیب ہے کہ اس کینچی کے ساتھ شریعت کی نصوص کو کاٹی جا رہا ہے، شریعت کی نصوص کو کاٹی جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے دین میں تغیر و تبدل پیدا کیے جا رہا ہے، لیکن ہمیں حیرانگی آتی ہے ان نوجوانوں پر تو جناب والا جیسے خود بھی ان کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا،
اور وہ جو خود انجینئر ہے اس کو بھی معلوم نہیں کیا بکواس کر رہا ہے. یہ تعجب کی بات ہے. وہ بھی عمل کیے جا رہا ہے, نوجوان بھی اس کی باتوں پر عمل کیے جا رہے ہیں. آپ نیرا اتنی بات پر تھوڑا سا, یہ مجھے حضرت علامہ کا حکم تھا تنبیہ کرنا آپ کو, صرف اتنی بات کا تھوڑا اگر آپ کی عقل کام کرتی ہے تو یہ بتائیے کہ جناب ایک بندہ وہ کہ امت کے جتنے علماء ہیں وہ سارے کے سارے اس کی تردید کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن حدیث پڑھا ہے. وہ اکیلا بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سارے علماء کی تردید کیے جا رہا ہے. اور کچھ نوجوان ایسے ہیں جاہل جنہیں نہ قرآن عزیز ناظرہ آتا ہے, نہ حفظ ہے, نہ ترجمہ ہے, نہ حدیث ہے. کوئی پڑھا لکھا عالم فاضل بندہ کبھی آپ کو اس کی حمایت میں کھڑا نظر نہیں آتا. یہ کیسے تعجب کی بات ہے. سارے علماء علم پڑھ کے زندگیاں وقف کر کے جو اس کی تردید کر رہے ہیں, یہ پڑھے لکھے علماء کی تائید جو ہے وہ تردید آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ کیسی تعجب کی بات ہے. 200-400 بندہ اس کی اکیڈمی میں جاہل قسم کا بیٹھ گیا, آپ نے سمجھا وہ اس کے فالوورز بڑے ہو گئے, تو فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا. یعنی مثال کے طور پہ اب یہ ہمارے دل کی بات ہے, مجھے حضرت علامہ کا نہیں پتہ, میں اپنے بارے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. 3 برس میری عمر تھی. والد گرامی نے جس وقت مجھے پڑھنے کے لیے بھیجا مدرسے میں, 7 سال کی عرصہ لگا کہ 10 برس کی عمر میں قرآن عزیز میں نے حفظ کیا, 2.5 سال تجوید پڑھی, 9 سال درس نظامی پڑھا. 10 سال ہو گئے اس وقت مجھے پڑھاتے ہوئے, 10 سال ہو گئے مجھے اس وقت پڑھاتے ہوئے. درس نظامی سارا پڑھا لیا میں نے, اور ہر مرتبہ ایک نئے انداز سے پڑھایا. بحمداللہ تعالی جلالین پڑھائی ہے تو ایک مرتبہ ساوی رکھ کے پڑھائی ہے, ایک مرتبہ قرطبی رکھ کے پڑھائی ہے, کبھی جناب والا تفسیر قاضی ابی سعود رکھ کے پڑھائی ہے, کبھی حاشیہ جمل رکھ کے پڑھایا, کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. یعنی ہر مرتبہ تفسیر قرآن جو ہے وہ نہیں رکھ کے جلالین کے ساتھ پڑھائی, اور ایسے ہی ہر نصاب پڑھایا. اگر مشکات پڑھائی ہے تو مشکات کی کم از کم 10 شرح جو ہیں وہ بار بار نظروں سے گزری ہیں. 10 برس پڑھاتے ہوئے ہو گئے. درس نظامی سارا پڑھا لیا. 30 برس کل عمر ہے, 27 برس کا دورانیہ خالی پڑھنے پڑھانے کا ہے. ہم پڑھا کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جناب بکواس کر رہے ہیں. یہ کیسے تعجب کی بات ہے. دین پڑھے ہوئے بندے کی آپ کو بات سمجھ نہیں آتی. وہ بندہ جس نے آج تک کبھی مدرسے میں قدم رکھا ہی نہیں, آپ کہتے گل ٹھیک کر رہے ہیں, عقلی گل کر رہے ہیں, مزیدار گل کر رہے ہیں, قرآن حدیث پڑھ رہا ہے. یہ میں کہتا ہوں بڑے تعجب کی بات ہے. یہ کیا آپ کی ناانصافی ہے. وہ آپ کے سامنے منسوخ حدیث پڑھے, آپ کہتے ہیں حدیث پڑھتا ہے. ہم آپ کے سامنے حدیث پڑھے, آپ کہتے ہیں پہلے ہم جا کے تحقیق کریں گے کہ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. بڑا عجب آپ کا انصاف ہے. وہ بندہ جس نے کبھی مدرسے دے قدم نہیں رکھا, اس کی زبان سے آپ نے حدیث سنی, فوراً مان لیا. اور ہمیں جو 27 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہماری زندگی کا اکثر حصہ اسی کام میں گزر گیا, دن رات سارے اسی کام میں. یہ تعجب کی بات ہے. اگر ہم آپ کو حدیث پڑھائیں, ایک ایسی عجیب بات ہے, ہم حدیث پڑھا دیں, آپ آگے سے کہتے ہیں ہم تصدیق کریں گے گوگل سے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں, بعد میں مانیں گے ہم. سمجھ آ رہی کہ نہیں. لیکن اتنی بات ہم گارنٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ. میں نے ایک مولوی نے کیا سی, میں نے بچہ تھا بیچارہ, وہ میرے پاس نور بشر کا مسئلہ لے کر آیا دارالافتاء میں. تو میں نے قرآن عزیز ہاتھ میں پکڑ لیا. میں نے کہا یار جوان آدمی ہے, چلو جاہل آدمی, تو انصاف کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ اس کو سمجھاتے ہیں, شاید ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے. میں نے کہا اچھا تم سوال پیش کرو. وہ سوال پیش کرتا رہا. میں نے کہا یہ قرآن عزیز ہے, یہ ترجمہ ہے, تم پڑھتے چلے جاؤ, میں نشاندہی کرتا ہوں, آج تم پڑھنا, ترجمہ میں بھی پڑھتا ہوں. میں نے کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہاتھ میں لیا, اس نے صلاح الدین یوسف کا لیا. کہنے لگا میں اپنا ترجمہ پڑھوں گا. میں کہا بسم اللہ, جیسے آپ کی مرضی ہے. وہ پڑھ لیا اس نے. جب 1 گھنٹہ قرآن عزیز کی آیات پڑھ کے جواب لیتا رہا, قرآن عزیز سے جواب لیتا رہا, اسی مقام سے جو آیت پڑھتا تھا تو فوراً میں نشاندہی کرتا تھا کہ جو فکر تمہاری ہے یہ غلط ہے, یہ 2 آیتیں پیچھے سے ملا کر اب پورا مضمون پڑھو. اب جب پورا مضمون پڑھتا تھا تو کپڑے اتر جاتے تھے. اچھا جب چلا گیا تو 2 دن کے بعد مجھے فون کر کے کہتا ہے کہ جی ہماری خواہش ہے کہ ہم آئے تھے آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے. مسئلہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا, لیکن اب نا بات یہاں آئی ہے, دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ نا یحییٰ عرفی کے ساتھ مناظرہ کریں. یحییٰ عرفی لوٹا پارٹی غیر مقلدین دا بابیاں دا بڑا لمبی زبان والا کتے برابر زبان والا مولوی ہے, مناظر ہے. یہ کہنے لگا مجھے یاد ہے آج بھی عصر کی نماز کے بعد کا وقت تھا, میں کھانا کھا رہا تھا اس وقت دوپہر کا. مجھے کہنے لگا کہ آپ یحییٰ عرفی کے ساتھ مناظرہ کریں فون پہ. میں لقمہ ہاتھ میں تھا, لقمہ چھوڑا. میں کہا یارا میں بڑے اخلاص دے نال تین مسئلہ سمجھایا سی, چل ہوں تو مناظرے دی زبان چ آ گئے ہیں, کوئی بات نہیں.
تو کہ سمجھنا میں کدھر ایرو گیرو اٹھ کے آیا میں لاہور دی جم پالا تو مینوں جاندا نہیں ہے اللہ دیا بندیا میں گوال منڈی دا بندہ ساڈی تے ایجاد ہی زبان دی ایہو جی ہے تو سنے گا پریشان ہو جائے گا بچے کہ آنا یا عارفی نال مناظرہ کرنا ہے. میں کہا میری گل سن پتر تو وہ اس طرح کر یا عارفی اور یا دے نال دے جتنے کو 10,000 غیر مقلد ہو رلا 10,000 بھابی ہو رلا تسی نا 10,000 ایک بندہ اے پورے کر کے نا تے میرے کول آؤ میں تہن 20 من تیل دینا تے 20 من تیل دے نال تسی میری مالش کرنی ہے. جس ویلے تیل مک جائے گا نا پھر میں سوچاں گا یا عارفی نال مناظرہ کرنا کہ نہیں کرنا. اتنی بات انہوں نے کہی نا تو مجھے کہنے لگا آپ بدتمیزی کر رہے ہیں. میں نے کہا یہی بات تو میں تمہیں کل سمجھا رہا تھا بڑے پیار کے ساتھ قرآن عزیز کی آیات پڑھ کے اخلاص کے ساتھ تمہیں سمجھایا تمہیں سمجھ نہیں آئی. اب تم مجھے کہہ رہے ہو یہ زبان بولو کیوں تو مناظرہ میرا کرائیں گا یا عارفیہ کو بکواس کرے گا تو کی سمجھنا میں زبان نہیں آندی. اللہ دیا بندے ساریاں زباناں سانو آندیاں لیکن مسئلہ یہ ہے وہ بیچارہ اکیڈمی میں بیٹھ کے بکواس کرتا ہے وہ جہاں بیٹھے جو چاہے بکتا رہے. ہمیں تو حکم ہے ہم نے تو ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے وہی زبان ہم نے اگر بولی اس کے جواب میں آپ نے کہا مولوی صاحب فارغ چلو فارغ اس واسطے کہ آپ کو ممبر کی حرمت کا خیال نہیں رہا تو ہم کہیں گے پھر یہ تعجب کی بات ہے. وہ بندہ اولیاء کرام کو گالیاں دیے جا رہا ہے صحابہ کرام کو گالیاں دیے جا رہا ہے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے جس کو چاہتا ہے کاٹتا جاتا ہے جس کو چاہتا ہے رکھتا جا رہا ہے. خود انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بکواس کیے جا رہا ہے وہ ساری آپ سن رہے ہیں لیکن جب ہم اس کے خلاف کو کارروائی کرتے ہیں کو سخت زبان استعمال کر دیں تو آپ کو درد ہوتا ہے پھر آپ کو درد ہوتا ہے. لیکن میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں سے ہم آپ کی ہدایت کا انتظام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم بیٹھے ہیں اپنے آپ کو نصب کر رہے ہیں جہاں کہیں آپ کو اشکال ہے انجینئر کی بات کا کسی وہابی دی گل دا بخاری مسلم کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے آپ ہمارے پاس لے آئیں لیکن شرط اتنی ہوگی جو معقول بات ہم کریں آپ تسلیم کریں یہ نہ آگے سے کہیں کہ جناب میں تحقیق